بچے بھی یہی درس دے رہے ہیں کہ ہم اساتذہ کی محنت کو سامنے رکھیں، ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اور ابھی آگے تشریف لاتے ہیں دوسرے تقریب کے حامل محترم حافظ احمد حسن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم نور صدق اللہ العظیم۔ ہم سے طریق ہے طریق کا عنوان ہے ہم سے طریق ہے طریق کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم۔ میرے محترم سادہ کرام اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میری آج کی تقریر کا عنوان ہے مدارس کی اہمیت۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا۔ اس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رب کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن مجید اور مخاطبین اولین صحابہ کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کو کہتے ہیں، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، اس لیے وہ سمجھ بیٹھے کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ ایک سنگو ہٹ کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام نہیں، مدرسہ ایک فلک گوشت عمارت کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو آج اس دنیا میں اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس جو بن میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر اس پوری دنیا میں ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رہی۔ سامعین محترم، جب میں اس دنیا میں دینی مدارس کے کردار کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو میرے ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر آج اس دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج اس دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کو حقوق زوجان بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج اس دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کو حقوق العباد بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج اس دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کو رب کی توحید بیان کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج اس دنیا میں دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی کوئی نہ لڑتا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہوا اس دور میں جینا لازم ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔